جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کی لا ریب ذات اپنی بے عیب کتاب میں یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقینی طور پر اہل علم اور جاہل لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ مناسبتیں کافی موجود تھیں، آپ سب احباب ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں۔ ابھی چند دن پہلے برسی گزری ہے جناب شہید قاسم سلیمانی کی، ہمارے پاکستان کے ایک عظیم شخصیت جناب مولانا غلام حسین نشفی صاحب کی وفات ہوئی ہے، اور جس ہستی کے بارے میں میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی مشہور و معروف شخصیت کہ کچھ دن پہلے جن کا انتقال ہوا، ایران کے مجتہد جناب آیت اللہ العظمیٰ سید صادق روحانی۔ نجف کے طلاب یہ ذکر کرتے تھے کہ جب ہم نجف اشرف میں تشریف لے گئے علم دین کے حصول کے لیے، تو منہاج الصالحین کا جب ہم نے مباحثہ کرنے کا سوچا تو ہم نے سینئر علماء کرام طلاب سے پوچھا کیا منہاج الصالحین کی کوئی شرح ہے؟ تو نے کہا منہاج الصالحین کی کوئی شرح نہیں، البتہ آیت اللہ العظمیٰ سید صادق روحانی کا اس منہاج کی کتاب پہ ایک حاشیہ موجود ہے۔ کہتے ہیں ہم نے جتنا بھی مباحثہ کیا، آغا کی اس جو منہاج پہ ایک حاشیہ ہے اس کی مدد سے ہم نے منہاج الصالحین کے مسائل حل کیے۔ ان کی حالات زندگی کو پڑھا جائے، واقعا ہم طلاب کے لیے بالخصوص ایک مشعل راہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ان کی حالات زندگی میں یہ ملتا ہے 4 سال کی عمر میں آپ نے مدرسے کی تعلیم شروع کی۔ صرف 4 سال کی عمر ہے، آپ نے مدرسے کی تعلیم شروع کی، اور ان کے ہم عصر علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی عمر 10 سال کی ہوئی تو آپ کفایتین کو مکمل کر چکے تھے۔ کفایتین کو مکمل کر چکے تھے۔ 16 سال کی عمر میں کئی اساتید کی طرف سے آپ کو اجازہ اجتہاد مل چکا۔ 16 سال کی عمر میں اجازہ اجتہاد مل چکا تھا، لیکن پھر بھی چونکہ علماء تواضع کے مالک ہیں، 16 سال کی عمر میں آغا نے اپنی تدریس شروع کی۔ 96 سال کی عمر میں وفات پائی، یعنی 16 سال اگر 96 سال میں سے نکال دیں، 80 سال کا عرصہ آغا نے تبلیغ و تدریس میں صرف کیا۔ آیت اللہ صادق روحانی نے 80 سال اپنی تدریس کے فرائض کو انجام دیا، اور آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حوضہ علمیہ نجف پہ یہ فخر ہے کہ جس حوضے میں ایک 16 سال کا بچہ جس کے پاس اجازہ اجتہاد موجود ہے۔ 16 سال کے بچے کے پاس اجازہ اجتہاد موجود ہے، اور آپ نے جو آپ کی تالیفات میں سے سب سے اہم اور مہم کتاب ہے وہ ہے فقہ صادق، جو 41 جلدوں میں موجود ہے۔ ہر جلد کے تقریباً 450 سے 500 صفحات ہیں۔ اگر آپ 450 500 کو 41 سے ضرب دیں تو سوچیں کہ آپ نے کتنے لاکھ صفحات علماء کرام اور طلاب کے لیے پیش کی۔ جب آپ دوسری جلد آپ نے فقہ صادق لکھی اور آغا خوئی کی خدمت میں پیش کی تو آغا خوئی نے بہت شاباش دی، اور کہتے ہیں کہ آغا خوئی نے وہی کتاب دوسرے مراجع اعظام کو جا کے دکھائی کہ دیکھیں ایک جوان طالب علم کس طرح دین کی خدمت کر رہا ہے۔
گھبرا تو نہیں گئے؟ بحث ہے، کوشش یہ ہے کچھ، کیونکہ ایک عالم دین کے والد کی اصال ثواب کی مجلس ہے تو کچھ علماء کا تذکرہ ہے. صلوات پڑھیں محمد عالم. 80 سال کی تدریس ایسے ہی نہیں ہو جاتی، ان کے حالات زندگی میں یہ ملتا ہے کہ قبلہ آیت اللہ العظمیٰ سید صادق روحانی 16 گھنٹے مطالعہ کیا کرتے تھے. تدریس علیحدہ، اپنی نیند علیحدہ، اپنے دوسرے کام علیحدہ. کہتے 16 گھنٹے آغا صادق روحانی مطالعہ کیا کرتے تھے، 16 گھنٹے مطالعہ کیا کرتے تھے. اور واقعی جن علماء نے محنت کی ہے وہ اس 16 گھنٹے کے مطالعے سے پھر اس منزل تک پہنچتے ہیں. آج بھی یعنی آپ اس بات کو ہم اور آپ نے، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے سن لیا کہ ایک ایسا شخص جو 80 سال مکتب اہل بیت کی تبلیغ و تدریس کے لیے اپنے سر. سبحان اللہ. اسی طرح یہ مشکل کام ہے اگرچہ کہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے آغا مطالعہ کیا کرتے تھے. اسی طرح ہمارے پاکستان کے مرجع اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، قبلہ آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی صاحب کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ بھی کثیر مطالعہ کیا کرتے. یعنی مجھے طالب علم بتا رہا تھا جو ان کے درس میں شرکت کرتا تھا کہ قبلہ حافظ صاحب کی 24 گھنٹے میں سے 3 یا 4 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علماء کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات محمد و علیہ وسلم.